دے گا ہم کہہ دیں گے ہمیں نہ دیکھ، اگر دیکھنا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کو دیکھنا۔ ہاں آج کچہریوں میں ہم سب سے زیادہ، جیلوں میں ہم سب سے زیادہ، کہاں نہیں ہے ہم؟ آؤ تمہیں بتاؤں رشتے کیا ہوتے ہیں۔ توجہ ہے؟ رشتے کیا ہوتے ہیں؟ میرے حضور منبر پہ اعلان فرما رہے ہیں، تقریر کے بیچ میں سرکار نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا جس سے اپنے ناراض ہو وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے۔ کیا فرمایا؟ جس سے اپنے ناراض ہو وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے۔ مجھے بتا، جس سے اپنے ناراض ہو حضور اسے محفل میں نہیں بیٹھنے دیتے، تو تجھے کیا لگتا ہے جس سے ماں باپ ناراض ہو حضور اسے جنت میں جانے دیں گے؟ جس سے سگا بھائی ناراض ہو اسے حضور جنت میں جانے دیں گے؟ سوچنا چاہیے ہمیں، یہ مت سوچنا یہ مولوی جنت بانٹ کی جائے گا، جنت میری نہیں، جنت رسول پاک کی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا، مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت، رسول اللہ کی۔ تو ایک صحابی تھے نا، نوجوان تھے، اتنا سنا نا فوراً اٹھے، دوڑ لگائی گھر کی طرف، اپنی خالہ کے دروازے پہ آ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کون ہے؟ خالہ تیرا بھانجا آیا۔ ناراض تھے، بھانجا ایمان والا، خالہ کفر والی، لیکن حضور نے فرما دیا تھا جس سے اپنے ناراض ہو وہ میری محفل میں نہ آئے۔ تو ڈر کے گئے دوڑ کے، کہنے لگے خالہ معاف کر دے۔ خالہ نے کہا تو اتنے دن سے ناراض رہا، آج اچانک میرے پاس کیوں آ گیا؟ اس نے کہا میرا محبوب کہتا ہے جس سے اپنے روٹ جائیں گے اس سے میں روٹ جاؤں گا، اگر تو راضی نہ ہوئی میرا محبوب بھی راضی نہیں ہوگا۔ خالہ کہنے لگی کون ہے تیرا محبوب؟ کہنے لگا جس سے تو چڑھتی ہے نا وہ میرا محبوب ہے، جس سے تجھے تکلیف ہوتی ہے نا جس کے نام سے وہ میرا محبوب ہے۔ کہا کون ہے؟ حضور کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، میرے حضور نے دیکھا، فرمایا کیسے آنا ہوا؟ اشارہ کر کے کہتی ذرا آئیے اٹھ کے آپ۔ میرے حضور نے دیکھا یہ تو وہ ہے جو رات دن گالیاں دیتی ہے، یہ تو وہ ہے جو مخالفت کرتی ہے، آج دروازے پہ آ گئی ہے۔ اور وہ صحابی جو اٹھ کے گئے تھے سائڈ سے چھپ کے کھڑے ہیں، خالہ سامنے کھڑی ہے، آقا کریم اٹھ کے دروازے پہ آئے، فرماتے کیا بات ہے، کس لیے آئی ہو؟ کہا میں نے سنا ہے تم نے یہ اعلان کیا ہے کہ جس سے اپنے ناراض ہو جائیں گے اس سے تم بھی ناراض ہو جاؤ گے۔ کہا ہاں میں نے یہی کہا ہے۔ کہنے لگے پھر تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا میرا بھانجا آیا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے۔ کیا واقعی تم اس سے ناراض ہو؟ اگر میں ناراض رہوں تو تم بھی ناراض رہو گے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں ہاں یہی میرا قانون ہے، جس سے اپنے ناراض اس سے میں بھی ناراض۔ عورت کہنے لگی اب دیر نہ کر ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے۔ کہا کس لیے؟ کہا جس کا قانون اتنا اچھا ہے وہ نبی کتنا اچھا ہو۔ بتائیے یہ اخلاق ہے ہمارے پاس، معاف نہیں کر سکتے ہم اپنوں کو، خدا کے واسطے معاف کریں، اپنے اپنے ان کے محفل میں غلط تو آ ہی نہیں سکتا، اور جو غلط ہو بھی آ جائے تو اللہ اسے اچھا بنا دیتا۔ کیا ہوا؟ سیب اٹھایا کھا لیا، دل نے کیا کہا؟ مالک سے آج کے بعد چلتے نا کھیت کے میڑ میں لوگ تو دھان کی کھیتی ہوتی ہے نا، کچھ لوگوں کی عادت ہے پکڑی بال ایسے مارا ہاتھ تو ایک پوری بال صاف، وہ پورے دانے مٹی میں آ گئے، دو چار کھائے باقی نکل گئے۔ جانتے ہو فرمایا کہ اگر آپ نے کسی کے کھیت کا ایک دانہ بھی مرضی کے بغیر اس کے توڑا اور منہ میں رکھا، دانت سے چبایا، چھلکا پھینکا، اس کے اندر کا چاول نکل لیا، قیامت کے دن چاول کتنا کھایا تھا یہ الگ پوچھا جائے گا، چھلکا کہاں پھینکا تھا یہ الگ پوچھا جائے گا۔ اس لیے خدا کے واسطے کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر نہ چھونا، اجازت کے بغیر نہیں چھونا۔ سرکار غوث پاک کے والد کا تقویٰ دیکھیے، سیب اٹھایا، دیکھ کے کہنے لگے یہ جدھر سے آیا تھا ادھر ہی جانا چاہیے۔ سفر کیا، کدھر کا؟ جدھر سے سیب آ ایک باغ کے قریب پہنچے کہ اس کی شاخیں
دریا میں جھکی ہوئی تھی. سمجھ گئے ہو نہ ہو اسی باغ کا پھل ہے. ایک نوکر وہاں کام کر رہا تھا, اس سے پوچھا باغ کا مالک کون ہے؟ اس نے کہا عبداللہ سومئی ہے. مزے کی بات یہ جو معافی مانگنے آیا تھا وہ بھی سید تھا, اور جو باغ کا مالک تھا وہ بھی سید ہے. جو معافی مانگنے آیا اسے ابو صالح کہتے ہیں, جس سے معافی مانگنے آیا اسے عبداللہ سومئی کہتے ہیں. کہا جاؤ جا کے اپنے مالک سے کہو ابو صالح آئے ہیں. وقت جا کر کے اس نے کہا حضور کوئی ابو صالح نام کا جوان آیا ہے. کہا کس لیے آیا ہے؟ کہا کہتا میں نے دریا سے اٹھا کے سیب کھا لیا تھا, اس کی معافی چاہیے. غور سے سننا پیارے, بڑی پیاری بات بتانے لگا ہوں. کہا یہ کوئی آیا ہے سیب کی معافی مانگنے کے لیے. اب ذرا خود سوچئے, ایک سیب ہی کی تو بات تھی, آپ نے کہا آنے دو. جب آئے نا عبداللہ سومئی کے پاس, حضرت ابو صالح جنگی دور فرمانے لگے, آپ حضرت ابو صالح اب فرمانے لگے عبداللہ سومئی بیٹے بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے حضور آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا ہے, اس کی معافی کے لیے آیا ہوں. آپ نے سر سے لے کے پیر تک دیکھا, کچھ سوچا, مسکرا دیے. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ ایک سیب کی معافی تھی. فوراً کہتے تھے جا میں نے معاف کیا, جا میں نے معاف کیا. لیکن یہ نہیں کہا, بلکہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے معافی تو مل جائے گی لیکن تجھے 6 سال تک میرے باغ میں نوکری کرنا پڑے گی, 6 سال تک میرے باغ کی رکھوالی کرنا پڑے گی. اللہ اکبر, ایک سیب کھایا ہے اور سزا کتنی بڑی, 6 سال تک باغ کی رکھوالی کرنی ہے. مگر باہر تقوی, باہر آپ کے عمل کو دیکھو, سلام کرو. کہتے اگر 6 سال بعد بھی معافی مل جائے تو سودا سستا ہے, پھر بھی سستا سودا ہے. آپ نے کہا منظور ہے. 6 سال تک باغ کی رکھوالی کی. آگے کہنے لگے حضور اب تو مدت پوری ہو گئی, معاف کر دیا جائے. کہنے لگے ابھی نہیں, اور باغ کی رکھوالی کرو 6 سال. پھر 6 سال رکھوالی کرائی گئی, 12 برس ہو گئے. کہنے لگے اب تو معاف کیا جائے. کہا اب بھی معافی نہیں ملے گی. اب کیا کرنا پڑے گا؟ کہنے لگے میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. کہنے لگے کوئی بڑی بات نہیں. کہا بڑی بات نہیں, پہلے سن لے. بیٹی وہ کہ جو آنکھوں سے اندھی ہے, پیروں سے باہج ہے, ہاتھوں سے لولی ہے, زبان سے گونگی ہے, کانوں سے بہری ہے, کرو گے اس سے شادی؟ اتنا سننا تھا, آنکھ میں آنسو آ گئے. کہنے لگے یا اللہ اتنا بڑا امتحان, ایک سیف کی معافی کے لیے ایک اپاہج لڑکی سے نکاح. کہنے لگے اچھا اگر معافی پھر ملے گی تو جاؤ, یہ سودا بھی منظور ہے. آپ نے نکاح کیا. نکاح کے بعد اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی جنت کی حور تخت پہ بیٹھی ہے. دیکھ کر کے واپس پلٹے. کہنے لگے سرکار جو تم نے بتایا تھا وہ میری عورت رہی ہے, کوئی اجنبی خاتون بیٹھی ہے. حضرت ابو صالح نے اتنا کہا, حضرت ابو صالح نے کہا کہ وہ میری بیوی نہیں ہے. عبداللہ سومئی مسکرائے, کہتے بیٹے وہی تیری بیوی ہے. آپ نے تو اندھا بتایا تھا, آپ نے تو گونگا بتایا تھا, اور وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے. کہنے لگے نہیں بیٹے, آنکھ میں آنسو آ گئے. کہنے لگے میرے بیٹے میں نے بیٹی کو اندھا اس لیے نہیں کہا تھا کہ اسے کچھ نظر نہیں آتا ہے, بلکہ اس لیے کہا تھا اس نے کبھی آنکھوں سے غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھا ہے, اس لیے میں نے اس کو پاکیز کہا تھا. اس نے ہاتھوں سے غلط کام نہیں کیا, پیروں سے غلط راہ نہیں چلی ہے. کہنے لگے جناب بتاؤ تو صحیح, اگر معافی دینی تھی تو پہلے دن دے دیتے, اتنے دنوں تک رکھوالی کیوں کرائی؟ اب ہر سنی طرف جائے گا. حضرت عبداللہ سومئی کہتے ہیں اے بیٹے بات یہ نہیں ہے, حقیقت تو یہ ہے جب میری بیٹی نے دنیا میں آنکھ کھولی ہے, اس کا تقویٰ دیکھ کے پریشان تھا, اس کی زندگی دیکھ کے حیران تھا. میں سوچتا تھا یا رب اگر بیٹی اتنے تقوی والی ہے تو بیٹا کہاں سے لاؤں گا, اس کی جوڑے کے لیے شوہر کہاں سے لاؤں گا. کہتے ایک دن میں سویا, کوئی کہہ رہا تھا عبداللہ سومئی پریشان مت ہونا, اگر بیٹی ہم نے پیدا کی ہے تو اس کے لیے تجھے بیٹا بھی ہم ہی عطا کرنے والے, مرضی سے نہیں رب کی مرضی سے رکھوایا. کہنے لگے میں سمجھا نہیں. کہنے لگے جب کسی نے مجھ سے کہا نا کہ ہم ہی بھیجیں گے اس کے لیے, تو میں نے کہا پہچانوں گا کیسے؟ تو کوئی کہہ رہا تھا ایک جوان آئے گا سیب کی معافی لینے کے لیے, اس کو آزمانا, 12 سال اس سے باغ کی رکھائی کروانا, اور اس کے بعد آنکھیں بند کر کے بیٹی اس کے حوالے کر دینا.